محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، اخراجات محرم عام مومنین کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکتے ہیں۔ یقیناً آپ اس کار خیر میں امام مظلوم کی عزاداری کے سلسلہ میں انجم خدا میں اہل بیت کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرح اپنے تعاون کو جاری و ساری رکھیں تاکہ یہ سلسلہ عزا احسن طریقہ سے ادا کیا جا سکے۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس کے اختتام پر نیاز کا اہتمام میاں شہزاد صاحب برادر نے کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ زیارات کی برآمدگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل کی مجلس کے اختتام پر گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا۔ مومنین سے، ماتمی حضرات سے مجلس عظام میں شرکت کی اپیل ہے۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا رات کو ڈاکٹر وارث صاحب، ان کو کچھ شر پسند عناصر نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ بفضل خدا اور محمد و آل محمد کی عنایت کہ وہ بخیریت ہیں اور زیر علاج ہیں، ان کو 2 فائر لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی ہے۔ دعا فرما دیں اللہ رب العزت بیمار کربلا کے صدقے، امام مظلوم کے اس ذکر کے صدقے انہیں جلد از جلد شفائے کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کی صحت یابی کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح بہت سارے مومنین نے جو بیمار ہیں، آپ مومنین سے التماس سے دعا کی ہے، اور بالخصوص بہت سارے مومنین جو اولاد نرینہ کے طالب ہیں، برادر عابد حسین کاظمی صاحب، نوازش ہاشمی صاحب اور عابد حسین ہاشمی صاحب، انہوں نے آپ مومنین سے دعا کی اپیل کی ہے۔ دعا فرما دیں اللہ رب العزت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شہزادوں کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آخری اعلان، کل 5 محرم کو مجلس عزا بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام گلی نمبر 6 ریڈیکس روڈ نثار کالونی میں برمکان سید اولاد حسین شاہ صاحب مجلس عزا صبح 10 بجے منعقد ہوگی، جس سے جناب علامہ فضل عباس جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اختتام مجلس پر شبیہ علم برآمد ہوگا۔ مومنین سے، ماتمی حضرات سے وہاں پہ شرکت کی اپیل ہے، اور لنگر حسینی کا بھی وہاں پہ وسیع انتظام ہوگا۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ مولانا حسنین عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آج کی مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت شہزادہ اون محمد کے برآمد ہوں گے۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے تاجیل حجت دورہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ صلوات رحم اللہ من کرا الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم وبس ثواب ہے
المؤمنین والمؤمنات اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام علی الشمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی، مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب صلوات۔ وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على جميع أعدائهم ومكسر فضائلهم ومناكبهم وولايتهم وشجاعتهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ زندگی میں ہر انسان محتاج ہے آل محمد کے احسانات کا۔ جو شخص اپنے آپ کو آل محمد کے احسانات کا مقروض جانتا ہو، وہ قرض نہیں فرض سمجھتے ہوئے، احسان نہیں ایمان سمجھتے ہوئے، عادت نہیں عبادت جانتے ہوئے، کنکر نہیں در بن کر، گنہگار نہیں حر بن کر ایک ایسی صلوات پڑھے کہ شہنشاہ دوراں مرکز دین و ایمان حجت دوراں ہم پہ راضی ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ سامعین زیوی کار، موالیان حیدر قرار، محبان آل اطہار، سب سے پہلے تو دعا ہے خداوند منان ان ایام عظام اس ملک پاکستان کا امن و امان تباہ کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اگرچہ الحمدللہ ابھی تک معاملات کنٹرولڈ ہیں اور ایسا کوئی خاص قسم کی جو ہے منفی رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن چھوٹی بھی اگر کوئی ہو تو وہ بھی قابل التفات ہوتی ہے۔ آپ ہی کے علاقے کے، اور بتایا گیا کہ آپ کے علاقے کے ہی وہ بندہ مومن تھے جنہیں کل رات کو قاتلانہ حملہ جن پہ کیا گیا، الحمدللہ انہیں مولا کے صدقے خدا نے محفوظ رکھا۔
دعا ہے کہ خداوند متعال انہیں جلد شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ خداوند متعال ان پہ حملہ کرنے والوں کو دنیا و آخرت کے بدترین عذاب میں مبتلا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی قرۂ ارض میں جہاں جہاں بھی صف ازائے شہ کربلا بچھی ہوئی ہے، خداوند متعال ہر صاحب ممبر، واعظ، ذاکر، عالم، روزہ خان، منقبت خان، روحہ خان، ماتمی عزاداروں کو پروردگار عالم اپنی عافیت کے حصار میں رکھنا۔ امام زماں کے صدقے میں ہم سب کو ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما جیسا شیعہ بروز محشر آئمہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ نہیں معلوم کہ جب اس مقدس بزم میں آپ چل کے آئے تو دنیا کی کون سی پریشانی امام بارگاہ کے دروازے کے باہر رکھ کے آئے۔ پردے دار مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اسی طرح میرے اللہ یہ جو بھی موالیان حیدر کرار پس پردہ مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائے ہیں، پروردگار عالم اپنے دکھوں کو چھوڑ کے اپنی پریشانیوں کو بلا کے حسین پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ جب حسین پہ رو کے اس بزم سے پروردگار عالم واپس لوٹیں تو ان کے دکھ آسان فرما دینا، ان کی مشکلیں آسان فرما دینا۔ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کو نیک فرما۔ بہت سی دعائیں آپ کے دلوں میں بھی ہوں گی جو پہنچا نہیں پائے، بہت سی دعائیں ہمارے ذمے ہیں، جن جن مومنین و مومنات نے دعائیں ذمے لگائیں ان تمام کی قبولیت کے واسطے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے واسطے ہدیہ صلوات۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، تبلیغ ولایت بزبان رسالت کی آج چوتھی گفتگو، اور سلسلہ گفتگو جس نہج پہ رکا تھا اسی کا سہارا لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں کہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ گزشتہ تقریر سے بس اتنا جملہ لے کے بات آگے پہنچا دینی ہے۔ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت اور علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت، لیکن سوال یہ ہے آیا کعبہ اور علی برابر ہیں یا کوئی ایک ایسا ہے جو ان میں سے زیادہ افضل ہے؟ تو اگر یہی بات کھول دی جائے تو بدون دلیل ہوگی، بات دلیل سے کھولنی ہے، اور چونکہ عنوان ہی تبلیغ ولایت بزبان رسالت ہے تو اسی ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی مہر یافتہ زبان کا فرمان پڑھ کے بات آگے بڑھاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، لفظوں پہ غور رہے، مثلوں کا مثل الکعبہ۔ اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ تیری مثال کعبے کی مثال ہے، ٹھیک، لیکن یہ ترجمہ درست نہیں بنے گا، اس لیے کہ اردو کے سینے میں اتنی وسعت ہی نہیں عربی کے الفاظ کا ترجمہ من نوان کر سکے۔ اہل زبان اگر کوئی بیٹھے ہو تو معذرت کے ساتھ، ہم خود بھی اردو کے علم بردار ہیں، لیکن اردو کے سینے میں اتنی وسعت نہیں۔ عربی میں ہر لفظ کا معنی جدا ہوتا ہے۔ میم سا لام جسے آپ سے کہتے ہیں وہی سا ہوتی ہے، روٹ ورڈز کے ہیں اس کے، توجہ رکھیے گا۔ میم سا لام، میم سا لام پر اگر زبر آ جائے میم پر تو معنی اور ہوتا ہے، اور اگر میم سا لام میں میم پر زیر آ جائے تو معنی اور ہوتا ہے۔ میم پر زبر آئے تو کیا بنے گا؟ مثل۔ میم پر زیر آئے تو کیا بنے گا؟ مثل۔ ترجمہ دونوں کا اردو میں یہی کریں گے، مثل کا بھی مثال، مثل کا بھی مثال، لیکن عربی میں فرق ہے۔ نبی نے کیا یہ فرمایا کہ مثلوں کا مثل الکعبہ؟ کیا یہ فرمایا؟ یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ نبی نے فرمایا مثلوں کا مثل الکعبہ۔ مثل کیا ہے اور مثل کیا ہے؟ یہ عقدہ کھلے گا تو بات آگے بڑھے گی نا۔ دیکھیے مثل کہتے ہیں، جگہ یہاں پہ ہے تھوڑا سا، اگر یہاں ہو جائیں تو پیچھے والے آپ کو دشواری نہیں ہوگی، جو ہو سکتے ہیں بآسانی۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ آجی 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 بسم اللہ، سلامت۔ توجہ ہے آپ کی، مثل اور مثل سمجھنا چاہیں گے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، 100/100۔ مثل اور مثل سمجھنا چاہیں گے نا؟ مثل کسے کہا جاتا ہے اور مثل کسے کہا جاتا ہے؟ مثل کہتے ہیں جہاں ذات میں یکسانیت ہو،
تعریف مشکل ہی ہوتی ہے جب تک مثال نہ آئے بات واضح نہیں ہوتی۔ مثل کہتے ہیں جہاں ذوات دو ہوں، ہر ایک کا مستقل وجود ہو، البتہ دونوں میں کچھ صفات ایسی ہوں جو قدر مشترک ہوں۔ لیکن اب یہ بات تشریح طلب ہے اور مثال کے ذریعے آسان ہوگی۔ مثل یعنی جہاں دو ذوات ہوں، مثلا اگر اس کو ایک ذات تصور کیا جائے، فار ایگزامپل ایک ذات ادھر ہو تو یہ دو ذاتیں الگ الگ ہوں گی، ذاتیں ہاں، یہ دو ذاتیں الگ الگ ہوں گی، ہر ایک کا مستقل وجود ہوگا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ جواب آپ نے دینا ہے اور جواب دیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اس بندہ حقیر کے سر پہ یہ سفید امامہ کس چیز کی دلالت ہے؟ نہیں، سفید امامہ، سفید آباد رہی ہے، سفید امامہ دلالت کر رہا ہے کہ میں امتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہیں پہ ایک اور پڑھنے والے صاحب علم عالم دین آ جائیں اور ان کے سر پہ کالا امامہ ہو تو وہ کالا امامہ کس پر دلالت کرے گا؟ ہے وہ بھی امامہ، آباد رہی ہے یہ بھی امامہ، اس کا اپنا وجود ہے، اس کا اپنا وجود ہے۔ ایک جہت سے جب کہا امامہ تو وہ بھی امامہ، یہ بھی امامہ، ٹھیک ہے، اپنا اپنا وجود ہے یا نہیں؟ کچھ صفات دونوں میں مشترک ہوں گی، مثلا دونوں امامہ ہونے کی حیثیت سے برابر، غور سے سمجھیے گا، امامہ ہونے کی حیثیت سے برابر، لفظ کا ضامن امامہ ہونے کی حیثیت سے، یہ ہوتا ہے امامہ ہے جسے امامہ کہتے ہیں آپ، امامہ غلط ہے، امامہ درست ہے، امامہ ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر، وہ بھی امامہ ہے، یہ بھی امامہ ہے، کپڑا بھی دونوں کا ایک ہی جتنا ہوگا، 8-9 میٹر جتنا بھی لگتا ہے، بہرحال آپ کو اسے غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کپڑا اس کا بھی اتنا، اس کا بھی اتنا، کپڑے کی ساخت بھی ایک جیسی، اس کی بھی اتنی، اس کی بھی اتنی، اب دونوں امامہ ہونے کی حیثیت سے برابر رہے، کپڑے کی میٹر کی تعداد ہونے کی حیثیت سے برابر رہے، پچھلے والے صاحبان حیت کے اعتبار سے برابر رہے، دونوں ایک جیسے بنے تھے، لیکن جب دونوں کو فضیلت کے پلڑے میں رکھا تو پھر کالا امامہ منزل فضیلت میں بڑھ گیا۔ یا علی، کیوں بڑھا؟ اس لیے کہ وہ جس کے سر پہ ہے وہ سید ہے، وہ اولاد رسول ہے، سفید جس کے سر پہ ہے یہ امتی ہے، اور اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کالے کی زیادہ بنے گی، کیونکہ وہ دلالت کر رہا ہے وہ سید کا امامہ ہے۔ پتہ چلا ایک اپنا وجود رکھتا تھا، ایک اپنا وجود رکھتا تھا، دونوں میں کچھ صفات ایک جیسی تھی، وہ صفات ایک جیسی کیا تھی؟ دونوں امامے تھے، دونوں کا کپڑا ایک جتنا تھا، لیکن ایک بڑھ گیا، میں اپنے پہ ہی مثال لا رہا ہوں، میرے والا تھوڑا گھٹ گیا، ہے یہ بھی صاحب فضیلت، لیکن اس کی فضیلت کی نسبت یہ تھوڑا گھٹ گیا، وہ تھوڑا بڑھ گیا، جو بڑھ گیا وہ افضل ہو گیا، جو نیچے رہ گیا وہ مفضول ہو گیا۔ اب نبی نے اگر کہا ہوتا نا مثلوں کا مثل الکعبہ تو اس کا مطلب تھا دونوں ایک جیسے ہوتے، نبی نے کہا مثلوں کا مثل الکعبہ، اس کا مطلب یہ ہے ایک بڑھ گیا ایک گھٹ گیا۔ یا دونوں میں سے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا دونوں میں سے ایک فضیلت کی منزل پر اوپر پہنچ گیا، ایک مفضول قرار پایا، کہا مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی تو کعبہ کے جیسا ہے کچھ صفات میں، اردو ترجمہ اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اچھا مثل کہاں کہا جاتا ہے؟ جانتے ہیں مثل کہاں کہا جاتا ہے؟ مثل وہاں بولتے ہیں جہاں ذات میں یکسانیت ہو، مثل وہاں کہتے ہیں جہاں صفات میں یکسانیت ہو۔ اسی لیے قرآن نے جب خدا کے لیے کہا تو کیا کہا؟ لیسا کا مثل ہی شیئن، کیا مطلب؟ اس کے ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، لہذا اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک لہجے کو یہاں روک لیتا ہوں، مثل اس کی کوئی بھی نہیں ہے،
یعنی کسی کے متعلق نہیں کہا جاتا کہ یہ اس جیسا، حتیٰ آل محمد کے متعلق بھی منزل عقیدت میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس جیسے، ٹھیک ہے، کبھی نہیں، کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء۔ چلیے بات یہیں پہ رکے گی، ایک اور قضیہ سارٹ آؤٹ کر دوں۔ ہمارے یہاں اللہ جسم نہیں رکھتا لیکن علی عین اللہ ہے، ہمارے یہاں اللہ ہاتھ نہیں رکھتا لیکن علی ید اللہ ہے، ہمارے یہاں اللہ کا چہرہ نہیں ہے لیکن علی وجہ اللہ ہے۔ کیسے بھائی؟ خدا کی کوئی مثل نہیں ہے، ہم خدا کی جسمانیت کے قائل نہیں ہیں۔ میڈیا پہ بات سوشل میڈیا کی وساطت سے جہاں جہاں تک جاری ہے، ہم خدا کی جسمانیت کے قائل نہیں ہیں۔ ہماری کتابوں میں کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ محشر میں اللہ جہنم میں اپنی ٹانگ پھینکے گا۔ جدھر ملتی ہیں ان کا ایڈریس آپ کو پتہ ہے۔ ہماری کتابوں میں کوئی ایسا تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے کہ جسم جہاں ہو وہاں اجزا، زمانے والے کہتے ہیں نا شیعوں کی توحید نہیں ہے، خدا نخواستہ جیسی ہماری ہے ایسی کسی کی توحید نہیں ہے۔ جسم جہاں ہو وہاں اجزا ہوتے ہیں، جہاں اجزا ہو وہاں مرکبیت ہوتی ہے، جہاں چیزیں مرکب ہوں ایک دوسرے کی محتاج۔ بھائی یہ میرا ہاتھ میرے بازو کا محتاج، میرا بازو میرے شولڈر کا محتاج، میرا شولڈر میرے وجود کا محتاج۔ جہاں اجزا ہو وہاں مرکب، جہاں مرکب وہاں محتاجی، اور جو محتاج ہو وہ نہ کل خدا تھا نہ آج خدا ہے۔ زندہ باد۔ تو وہ خدا تو نہیں ہوتا نا حضور والا۔ شاباش بیٹے، جلدی جلدی، یا علی، شاباش۔ جو محتاج ہو وہ خدا تو نہیں ہوتا، ہم خدا کے جسم کے قائل نہیں ہیں لیکن علی ید اللہ ہے۔ ہم خدا کی آنکھوں کے قائل نہیں ہیں لیکن علی عین اللہ ہے۔ وہ کیسے؟ اور اس کا اقرار تو حضرت ثانی نے بھی کیا تھا کہ جب دیکھا حج کے موسم میں ایک شخص کی گویا آنکھ باہر آئی ہوئی ہے، اب آج رہی، یہاں جلدی سے پڑھتا جاؤں واقعہ اور آگے بات کو بڑھاؤں۔ اسے بلایا، کہا تجھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ ابوالحسن ابو طالب کے بیٹے علی نے مجھے مارا ہے۔ کہا اچھا جب آئیں گے تو پوچھیں گے کیوں مارا ہے۔ اب جب مولا آئے تو فرمایا مصلحت بیان فرما سکتے ہیں؟ لفظ سمجھیے گا کہ کیوں مارا ہے اسے۔ مولا نے فرمایا یہ شخص حج کے موسم میں نامحرم عورتوں کے خیام میں جھانک رہا تھا، یہ شخص حج کے موسم میں نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ علی نے کیا کیا؟ علی نے اسے مار دیا۔ اب یہ شکایت ایک جہت کی کر رہا تھا، لیکن جب مولا نے فرمایا نا کہ یہ نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا تو حضرت اس کی طرف مڑے تھے، بھلا ہو جو فضیلت کا باب کھول دیا انہوں نے، اس کی طرف مڑے تھے اور اسے دیکھ کے کہا عین اللہ نے تجھے دیکھا ہے، ید اللہ نے تجھے مارا ہے، یعنی اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا ہے، اس کے ہاتھ نے تجھے مارا۔ یا علی مولا، علی مولا، ہاں بہت اچھا ہے، علی مولا، ہاں لفظ بدل دے، کہا دیکھنے والی عین اللہ، مارنے والا ید اللہ، اب کیا کرے رضی اللہ، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا جسم نہیں ہے بابا، اللہ آنکھیں نہیں رکھتا لیکن علی عین اللہ ہے، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا لیکن علی ید اللہ ہے۔ اب جوانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ایسے ایسے بعض دیوانے بھی ملے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا عین اللہ علی ہے، وجہ اللہ علی ہے، ید اللہ علی ہے، تو اب عقائد میں نقص دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب ٹکڑے ٹکڑے مان رہے ہو تو سارا ایک ہی بار مان لو۔ نہیں، عزت علی کی قسم نہیں، یہ توہین خدا ہے، یہ توہین علی ہے۔ علی سجدوں میں گر گر کے بتاتا تھا میں بندہ ہوں، البتہ وہ جس پہ بندگی ناز کرتی ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں روزمرہ کی، دیکھیے میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے بھائی، پارٹیاں آتی رہیں جاتی رہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی کوئی وابستگی ہو، آپ کا کوئی لگاؤ ہو تو مجھے اس پہ بھی کوئی دخالت نہیں کرنی، ممبر حسین کے لیے ہے۔ ہاں لیکن مجھے اتنا کہنا ہے کہ اپنی سیاسی وابستگیوں پر ولایت کو مقدم رکھیے۔ سیاسی پارٹی
جو بھی ہو، جس کی بھی دنیاوی مفاد ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اتحاد کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جا رہا کس سے کریں کس سے نہ کریں، کس کو سپورٹ کریں کس کو نہ سپورٹ کریں، لیکن اتنا دیکھ لیں اپنی سیاسی پارٹی کے سپورٹ کے چکر میں ولایت والے سے جھگڑا نہ ہو۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ولایت والے سے جھگڑا نہ ہو، سیاسی اختلافات اپنے مقام پہ ہو۔ تو بہرحال یہ سیاسی ملکی جو حالات ہیں مجھے اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن تقریب ذہنی کے لیے مثال ہوتی ہے۔ ماضی قریب کی مثال بالکل لے لیجئے، جس کو کوئی عہدہ مل جائے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کوئی بھی دنیاوی عہدہ مل جائے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ سی ایم پنجاب کے ابھی الیکشن کا حساب لگا لیجئے، ایک چھوڑ نہیں رہا تھا، دوسرا پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اسی طرح کوئی وزیر اعظم بن جائے تو کیا کچھ کیا جاتا ہے، عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نوابہ والا والو توجہ فرمانا، اب یہاں پہ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اس بھرے اجتماع میں۔ عہدہ چھوڑنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ دے دیا جائے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یا علی قربان جاؤں آپ کی عظمتوں کے، دنیا میں سب سے بڑا عہدہ خدائی کا عہدہ ہے۔ بندے آ کے علی کو اللہ بناتے تھے، علی کو رب بناتے تھے، علی کو خدا بناتے تھے۔ علی سجدے میں سر رکھ کے بتاتا تھا کہ علی اسے منوانے آیا ہے، وہ بننے نہیں آیا۔ آواز رہے یا سر سجدے میں رکھ کے یا علی رکھ کے علی بتاتے تھے، ورد کیا کرتے تھے، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے، علی تیرا عبد ہے۔ رسول کے لیے کیا کہا سورہ اسراء میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ اب یہاں پہ زمانہ یہ نہ اشتباہ کرے کہ جب وہ بھی عبد تھے ہم بھی عبد ہیں تو خدا نخواستہ ہم جیسے ہیں، نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی وہ عبد ہیں جن پر خود عبدیت ناز کرتے ہوئے نظر آتی ہے، یعنی عبدیت ان پر ناز کرتی ہے۔ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے، علی تیرا عبد ہے۔ وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے، ان تکون لی ربا، تو علی کا رب ہے۔ بابا کیا کیے جا رہے ہیں؟ جس سے علی اپنا رب مانے اسے خدائے لم یزل کہا جاتا ہے۔ انت کما اوہب فجعلنی کما توہب، مناجات امیر المومنین کے نام سے یہ معروف ہے، مفاتیح الجنان کے بھی اندر بھی موجود۔ انت کما اوہب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فجعلنی کما توہب، مجھے ویسا بنا جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نقل کفر نباشد، کیا خدا نہ خواستہ ذات علی خدا کو ثم باللہ اللہ نعوذ باللہ پسند نہیں تھی؟ جیسا علی پسند ہے ویسا اور کوئی پسند نہیں خدا کو۔ رسول کے بعد ٹھیک ہے، اور فیوریٹزم کی سپرلیٹو ڈگری اللہ کے حضور کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن پھر مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ قضیہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تو دعائے کمیل پہ اشکال کا جواب بھی مل جائے گا۔ کہا کہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا کے جیسا تو چاہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ علی ویسے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے، اس لیے کہ جس میں نقص ہو وہ علی نہیں ہوتا۔ کمال ہی کمال ہے میرے مولا میں، لیکن اس کے باوجود مولا یہ جملہ کیوں ارشاد فرما رہے؟ اس لیے کہ علی کے چاہنے والوں کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے، اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے تم نے دعا کیسے مانگنی ہے۔ تو اب اگر یہی دلیل مل گئی، دعائے کمیل میں بھی یہی ہوا۔ بعض اوقات احباب اٹھا کے آ جاتے ہیں، آقا یہ سمجھ میں نہیں آتا مولا کیسے کہہ رہے ہیں میرے اللہ یہ گناہ معاف فرما دے وہ گناہ معاف فرما دے۔ نہیں، علی تو کمال ہی کمال ہے۔ کیوں؟ مولا تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے کہ اگر علی نہ سکھاتے تو پھر کس نے سکھانا تھا؟
تو یہ سجدہ شکر ادا کیا کیجئے کہ علی نے آپ کو تعلیم دے کے مسئلہ حل کر دیا. تو اب دعائے کمیل پہ اشکال نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے اگلی منزل کروں, دعائے کمیل پہ بھی اشکال نہ ہو. حدیث قصہ پڑھی جائے, بابا جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھیے, لیکن ایک پڑھ کے دوسری کی مخالفت نہ کیجیے, دوسری پڑھ کے ایک کی مخالفت نہ کیجیے. دونوں مکتب تشیع کا ترجمان ہے, دونوں کے سر پہ مکتب تشیع کی دستار ہے. حدیث قصہ بھی ہماری پہچان ہے, دعائے کمیل بھی ہماری پہچان ہے. اس لیے کہ جب یہ اس سے بات کرے تب دعائے کمیل بنتی ہے, جب وہ ان کا قصیدہ پڑھے تب حدیث قصہ. یا اللہم صلی. یہ بلند تھی تو آہستہ پڑھ کے مجھے بتا دیجئے. اللہ صلی اللہ. جزاک اللہ. سلامت سلامت. آپ آواز دیجیے. دیکھیے آپ کا پروگرام آخری ہوتا ہے ہمارا, آپ ڈالوں گے تو میں ڈال ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. تمام دن بھر کے اٹھے ہوئے, صبح 3:30 4 بجے کے اٹھے ہوئے, آخر وقت اگر آپ ڈالوں گے تو ہم ڈال ہو جائیں گے. لہٰذا نعروں پہ میں نہیں کہتا, نعرے الحمدللہ آپ بڑے جوش و خروش سے لگا رہے ہیں, لیکن سلوات اگر دھیمی پڑھیں گے تو پھر میں روکوں گا, اور نعرہ بھی کہیں دھیما ہوا تو پھر عین ممکن ہے وہاں بھی روک لیا جائے. تو اب توجہ ہے جی. آپ اللہم زندہ باد. اللہم صلی علی محمد. جزاکم اللہ. یہ عشق حسین کی حرارت سلامت رہے, یہ جذبے سلامت رہے, یہ ویلا والے سلامت رہے. وہ جب ان کا قصیدہ پڑھے, کبھی حدیث قصہ بنتی ہے, کبھی قرآن بن جاتا ہے. تو اب جب اس نے ان کا قصیدہ پڑھا, اب سمجھ میں آئی نا بات. علی نے کیسے کہا, علی عبد بننے آئے ہیں, علی عبدیت منوا رہے ہیں. بات تھوڑی لمبی ہو گئی جہاں پہ میں نے روکا تھا. علی عبدیت منوا رہے ہیں, اسی لیے کہا الہی کفا بی ظنا نکون لک عبدا. تو اب علی عین اللہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں جو علیہ باللہ علی علیہ الصلوۃ والسلام میں لگی ہوئی, نہیں, لیکن علی عین اللہ ہے. اور مثال دوں اور پھر لطف آئے بات کا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ارادہ, ایک ہوتا ہے عمل. عمل ارادے کے تابع ہوتا ہے. ارادہ کمانڈ دیتا ہے تو عمل انجام پاتا ہے. فار ایگزامپل میرا ارادہ تھا, اب میں بالکل پرفیکٹ اگزامپل دوں گا اور اشارہ کر کے دوں گا. آپ کو پتہ چل رہا ہے میرا ارادہ کیا ہے؟ بولیے نا, کسی کو پتہ چل رہا ہے میرا ارادہ کیا ہے؟ میں نے اشارہ کرنا ہے, اشاروں کی خطابت پہ بھی داد ملتی ہے, اور اشارہ بالکل پرفیکٹ کروں گا تاکہ بات بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے. پتہ چل رہا ہے میرا ارادہ کیا ہے؟ پھر سوچ لیجئے, پتہ چل رہا ہے میرے دل میں کیا ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ نہیں پتہ چل رہا نا, چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ جب خاموش ہوں پھر سوچئے بابا, جب خاموش ہوں گا یہ نہ سوچئے گا کہ ارادہ یہ خطابت کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں, اس سے بالا تر میں ایک عمل انجام دینا چاہتا ہوں. ابھی معاملہ حل نہیں ہوا, بعض چہرے ہل رہے ہیں, بعض کہتے ہیں نہیں چل رہا, بعض کہہ رہے ہیں چل رہا ہے. نہیں بابا, جو کہہ رہے ہیں نا چل رہا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. خطابت کو چھوڑ دیجئے گا. میں ہاتھ باندھ کے بس بیٹھ گیا, میرے دل میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ میرا ارادہ پتہ چل رہا ہے؟ چلیے آپ دیکھیے گا. اب پتہ چلا نہیں چلا؟ کب چلا؟ جب تک دل میں تھا پتہ چلا. جب ہاتھ آگے بڑھا, پانی کا گلاس اٹھایا, لبوں تک لے کے آیا, پتہ چل گیا. اور 2 in 1 یہ ہو گیا, پیاز بھی لگی ہوئی تھی وہ بھی بجھ گئی, اور مثال بھی آپ کو دینی تھی وہ بھی پرفیکٹ ہو گئی. میرا ارادہ بنا, آپ کو پتہ نہیں چلا. میرا ارادہ بننے کے بعد میرے اعضاء نے جب حرکت کی آپ کو تب پتہ چلا. آپ کو کیوں پتہ نہیں چلا تھا میرا ارادہ کیا ہے جب تک حرکت نہیں کی تھی؟ کیونکہ میرے اعضاء میرے ہیں. نوابہ والے والوں, میرا ہاتھ میرا ہے, آپ کا نہیں ہے, اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا, اس لیے کہ میرا ارادہ میرا ہے. اور اگر میں یہ چاہوں کہ مثلا ہمارے برادر رضی وقار ناظم ممبر خدا انہیں سلامت رکھے, یہ مجھے پانی پلائیں, بولوں نا, یوں کر کے بیٹھ جاؤں, تو آپ مجھے تکتے رہیں گے, میں آپ کو تکتا رہوں گا. اگر ان کی طرف دیکھوں تو عین ممکن ہے سمجھ جائیں آنکھوں سے, لیکن پھر بھی پوچھیں گے کیا چاہیے, کوئی طلب ہے آپ کو, کیا چاہیے؟ جب تک کہوں گا نہیں پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ ان کا ارادہ ان کا ہے,
میرا ارادہ میرا ہے، میرے اعضاء میرے ارادوں کو جانتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں خدا نخواستہ ہم جیسے تھے، جاؤ بابا 100 مرتبہ اپنا منہ دھو کے آؤ، تمہارے اعضاء تمہارے ارادے کے تابع ہوتے ہیں، تمہارا ارادہ کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا، جب تک ارادہ دل میں رہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ہاں جب حرکت ہو پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اعضاء ہمارے ارادوں سے واقف ہیں، جیسے ہمارا ہاتھ ہمارے ارادے کو جانتا ہے، ایسے علی کا ہاتھ اللہ کے ارادے کو جانتا ہے۔ ہمارے اعضاء ہمارے ارادے کو جانتے ہیں، علی کے اعضاء اللہ کے ارادے کو جانتے ہیں۔ تو اس جملے کو عقیدوں کے دامن میں باندھیے گا، ایسے علی عین اللہ ہیں، ایسے علی وجہ اللہ ہے، یعنی علی کا چہرہ ادھر بڑھتا ہے جدھر اللہ چاہتا ہے، ایسے علی ید اللہ ہے، یعنی علی مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ وہاں اٹھتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں آئے وہ رضی اللہ نہیں ہوا کرتا، ہاتھ علی کا وہاں بڑھتا ہے۔ تو بات پہنچ رہی ہے نا، ہم خدا کے جسم کے قائل نہیں ہیں، یہ ضروری سمجھی وضاحت باب عقائد میں، باب فضائل میں۔ اسی لیے لیسا کمثلہ، میں نے آپ کا امتحان نہیں لیا کہ میں کہاں پہ تھا، ہاں، لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن مثل جب کہا یا علی مثلوں کا مثل کعبہ، مثل بھول تو نہیں گئے نا، ذوات دو ہوتی ہیں، کچھ صفات دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر نبی کہتے نا مثلوں کا مثل الکعبہ، تو مطلب یہ ہوتا علی اور کعبہ برابر ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، علی کعبے سے افضل ہے، اس لیے کہ کعبہ ہے تو ان کی وجہ سے۔ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے میں بھی یہی جملے ملتے ہیں، یہی جملے ملتے ہیں نا۔ تو اب عزیزان ذیوی کار، کعبہ ہے تو ان کی وجہ سے۔ البتہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو کعبہ میں بھی ہیں، جو علی میں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت کل پیش کی تھی، آج دوسری پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ کل کیا پیش کیا؟ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت۔ اگلی خصوصیت کیا ہے کہ جو کعبہ میں بھی پائی جاتی ہے اور جو علی میں بھی پائی جاتی ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ نے پہلا قبلہ بنایا تھا، کائنات کے اندر پہلا قبلہ کعبہ نہیں ہے، کائنات کا پہلا قبلہ آدم تھا۔ جب قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے سوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب سجدے میں گر جانا۔ اچھا دیکھیے، اس پہ بات آگے کروں گا، ابھی دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، بات دوسری طرف نکل جائے گی، ابھی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہی پہنچاؤں گا۔ لیکن اتنا دیکھیے، پتلے کو سجدہ نہیں کروایا، روح پھونک کے سجدہ کروایا۔ یہ جملہ محفوظ رہے گا اور آئندہ کی تقاریر میں انشاءاللہ اس پہ بات ہو جائے گی کہ پتلے کو سجدہ کیوں نہیں کروایا تھا۔ تو اب پتلے کو سجدہ نہیں کروایا، روح پھونک کے سجدہ کروایا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ایک چھوٹی سی بات فقط کر دوں کہ اگر پتلے کو سجدہ کرواتا نا تو قیامت تک کسی بت پرست کو، یہ اندر والے بت پرستی کی دلیل مل جاتی۔ اب اس سے پتلے کو سجدہ نہیں کروایا، اور روایت بھی کہا کانا آدم و قبلہ، آدم کو اللہ نے قبلہ بنایا تھا۔ بیٹھ جاؤ نا میرے چاند، میرے شہزادے، میرے لال، یہیں پہ بیٹھ جاؤ، خدا ماں باپ کو نصیب کرے۔ آدم کو اللہ نے، آ جاؤ، اچھا جلدی آ جاؤ، آدم کو اللہ نے، مسئلہ یہی ہے نا، جو بہت چھوٹے چھوٹے تھے وہ بہت آگے آ گئے، نہیں پہنچے بابا۔ اسلام کے ساتھ مسئلہ ہی یہ ہے، جو فضیلت میں بڑے چھوٹے چھوٹے تھے وہ بہت آگے آ گئے۔ فضیلت کے بونے علی جیسے بلند کعبت سے آگے نکل آئے۔ ایک نیا جملہ آپ کے لیے پیش کر دیا۔ تو اب عزیزان ذی کار، آدم کو اللہ نے کیا بنایا تھا؟ قبلہ۔ سجدہ کسے کرایا تھا؟ اللہ کو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہوتا۔ ظاہر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دوبارہ بلائے۔ جب جاتے ہیں تو وہاں خاص قسم کی زیارات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں یا نہیں پڑھی جاتی؟
ہر زیارت جب پڑھی جاتی ہے خاص الفاظ ہیں، اور کوشش کیا کریں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ علم معصوم کا بحر بے قراں ہے، فضائل کا بحر بے قراں ہے۔ اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، جس دعا میں نماز زیارت ہے یا نہیں ہے ہر جگہ پہ، ہر معصوم کی زیارت کرنے کے بعد نماز زیارت بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی لک صلیت ورکعت لک وسجدت لک۔ بار الہ نماز میں نے جو پڑھی ہے، رکوع بھی تیرے لیے کیا ہے، سجدہ بھی تیرے لیے کیا ہے، قیام بھی تیرے لیے کیا ہے۔ ہاں لیکن پڑھنے کے بعد اس ہستی کو ہدیہ کرتے ہیں، صاحب قبر کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ تو اب تیرے لیے کیا، کیوں؟ سجدہ تجھ سے مختص ہے۔ تو آدم کو اللہ نے قبلہ بنایا تھا، سجدہ کسے کروایا تھا؟ آباد رہیے، سجدہ اپنی ذات کو کروایا تھا۔ تو کائنات میں پہلا قبلہ آدم بنا، اور دستور ہمیں مل گیا نا۔ اسلام کلیات پہ بحث کرتا ہے، جزیات خود نکالنی پڑتی ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ آدم کو جب اللہ نے قبلہ بنانا تھا تو ملائکہ سے کہا جب تک اس میں اپنی روح نہ پھونک دوں تب تک سجدے میں نہ گرنا۔ فیصل آباد والوں سر اٹھانا۔ پتہ چلا جس بھی شے کو اللہ نے قبلہ بنانا ہو تب تک پیشانیاں نہیں جھکاتا جب تک کہ اس میں روح نہ آ جائے۔ تو اب اگر آدم میں روح پروردگار آ جائے تو ملائکہ کے لیے قبلہ بنے، اور اگر کعبہ میں روح پروردگار علی کی صورت میں آئے تو عالمین کے لیے قبلہ قرار پائے۔ مل کے بولو، علی حق، حیدر حیدر حیدر، مل کے حیدری۔ اگر آدم یا علی یا حق ہے، آدم میں روح پروردگار آئے تو قبلہ قرار پائے ملائکہ کے لیے۔ اسی لیے کہا مثلو کا مثل الکعبہ، کعبہ میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تجھ میں پائی جاتی ہیں، وَإِلَّا علی کعبے سے افضل ہے۔ وجود کعبہ اگر ہے تو علی کی وجہ سے۔ علی کو بڑا پیار تھا کعبہ سے، حسین کو بڑا پیار تھا کعبہ سے۔ جنہیں اتنا پیار تھا کعبہ سے، اللہ جانے کعبہ چھوڑ کے گئے کیسے ہوں گے۔ حسین 28 رجب کو مدینہ سے چلے، 3 شعبان کو میرے مولا مکہ میں آئے۔ ساری دنیا کے حاجی ذی الحجہ میں حج کے لیے آ رہے تھے۔ 4 ماہ اور کچھ دن میرے مولا مکہ میں رہے ہیں۔ حسین حج بچانے مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا، اور مکہ سے نکلنے کے بعد جو حسین کی پہلی ملاقات ہوئی ہے نا، وہ عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوئی ہے۔ ایک روایت جو یہاں کہتی ہے کہ کیوں عبداللہ ابن جعفر طیار نہیں گئے، ایک روایت نے کہا کہ بیمار تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، اور جب فہرست بنائی جا رہی تھی نا تو ایک ایک کر کے نام لکھا جا رہا تھا، اور جب علی اصغر کا نام آیا عبداللہ نے پوچھا آقا حسین اصغر ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ حسین نے کہا اصغر کی ماں بھی ساتھ جائے گی۔ کہا مولا کیا زینب بھی ساتھ جائے گی؟ نام زینب کا آیا، بیمار پڑ گئے عبداللہ۔ دوسری روایت نہ جانے کی کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کی آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ نابینا ہونے کے قریب تھے، یا تقریباً نابینا ہو چکے تھے، جنہیں نظر بہت کم آتا تھا۔ ایسے میں جہاد ساکت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے جہاد ساکت جنہیں نظر نہیں آتا۔ بوڑھے باوفا صحابی تھے حسین کے، اور جب مکے سے حسین چلے ہیں تو پہلی ملاقات کس طرح ہوئی؟ مدینے سے حسین چلتے ہوئے اونو محمد کو ساتھ نہیں لائے۔ مصلحت دیکھیے گا، اونو محمد مدینے سے چلتے ساتھ نہیں آئے۔ جب حسین مکہ سے نکلے ہیں نا تو
تھوڑی ہی دور ابھی قافلہ گیا تھا، اس مقام تک کہ جہاں عموماً قافلے روکا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس قافلے کو روکنا ہے۔ آقا سب نے رکنا ہے یا صرف آپ رکیں گے؟ کہا میرا مہمان آ رہا ہے۔ عزادارو قافلہ وقتی طور پر روکا گیا۔ مہمان کون تھا؟ جب عباس نے باہر جا کر حکم امام پر دیکھا نا، عبداللہ ابن جعفر طیار 2 شہزادوں کی انگلیاں پکڑے اپنے ساتھ لا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، 2 شہزادے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ آ رہے تھے۔ آئے ہیں حسین کی خدمت میں، بعد السلام عرض کیا آقا حسین اگر اجازت ہو میں زینب سے مل لوں۔ اجرکم اللہ، عزادارو کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی نا کہ حسین سے اجازت کیوں مانگی؟ بی بی کے شوہر ہوتے ہوئے حسین نے کہا کیوں مانگ رہے ہیں اجازت؟ آپ مل سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن بتانا چاہتے تھے وقت کے امام کی قدر۔ اسی سے اندازہ لگائیے عبداللہ ابن جعفر طیار کتنا احترام کرتے تھے مولا حسین کا۔ حسین نے اجازت دی، بی بی عالیہ زینب سلام اللہ علیہا سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر بی بی کو خبر مل گئی کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب حاضر ہوئے بی بی کی خدمت میں سلام کیا، بی بی نے جواب سلام دیا اور ابھی کچھ کہنا تھا عبداللہ نے کہ بڑھ کے علی کی بیٹی نے کہا دیکھیے عبداللہ اے چچا کے بیٹے، اگر آپ مجھے حکم کریں گے زینب ٹال تو نہیں سکتی نا، اس لیے کہ حکم ماننا واجب ہے، لیکن اتنا کہہ دوں اگر مجھے لینے کے لیے آئے ہیں زینب ساتھ تو چلی جائے گی، لیکن بھائی کے بغیر زینب مر جائے گی۔ اجرکم اللہ، بھائی کے بغیر زینب مر جائے گی۔ عزادارو رونے کے ایام، رونے کی راتیں کوشش کیا کیجئے کہ ان ایام میں کچھ نہ کچھ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اگر نہ آ رہے ہوں تو دلی طور پر ہر شخص رو رہا ہو، اس لیے کہ سادات کی غربت کے ایام ہے۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ بی بی نے جب یہ جملہ کہا تو بڑھ کے کہا نہیں زینب میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ کے نانا کے دین میں ہے جب سفر پہ نکلو صدقہ دے کے نکلو، میں یہ اون و محمد کو صدقہ بنا کے لایا ہوں، انہیں حسین کا صدقہ بنا کے لایا ہوں، اس صدقے کو قبول کیجئے۔ عزادارو یہ فطرت ہے، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ہو، باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن بہن بھائیوں کا پیار ایسا ہوتا ہے، بڑا پیارا رشتہ ہے نا، بہن اور بھائی کا پیار ایسا ہوتا ہے کہ بہن کو بھائی کی اولاد پیاری ہوتی ہے، بھائی کو بہن کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے زینب سلام اللہ علیہا کو اکبر بڑا پیارا تھا، حسین کو اون و محمد بڑے پیارے تھے۔ اجرکم اللہ، عزادارو دن گزرتے رہے، آ گئی شب عاشور۔ شب عاشور جب ایک ایک بی بی اپنے بچے کو سکھا رہی تھی، اور ماں کا ایک دستور کیا ہوتا ہے، ماں جب بھی دیکھے نا اپنے بچے کو مشکل میں گھبرا جاتی ہے۔ کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی، اگر کوئی وبا آ جائے تو کہا جاتا ہے دعا کیجئے ہمارا بچہ محفوظ رہے، اگر کوئی اور جاب آ جائے مثلا کوئی نوکری کا معاملہ ہو تو یہی دعا ہوتی ہے نا ہمارے بچے کو مل جائے، یعنی ماں چاہتی ہے ہر خوشی میری اولاد کو مل جائے، یہ فطری طور پر محبت ہے۔ لیکن کربلا کی مائیں دکھاؤں، ہر ماں کہتی تھی تو نے پہلے مارے جانا ہے، تو نے اکبر پہ قربان ہونا ہے۔ زینب نے بچوں کو سکھا رکھا تھا کہ دیکھو اکبر سے پہلے قربان ہونا، ایسا نہ ہو اکبر میدان چلا جائے اور تم زندہ ہو۔ لیکن جب روز
شعور آ گئی، ماموں سے جب بھی اجازت طلب کرتے تھے حسین اجازت نہ دیتے تھے۔ علاقے کے غیرت مندوں، اللہ نہ کرے انسان پہ مشکل بن جائے نا، وہ کہتا ہے میری اولاد کو کچھ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میری بہن کا گھر آباد رہے، میری بہن کی گودی ہری رہے، میری بہن کی اولاد پہ آنچ نہ آئے۔ عزادارو حسین بچوں کو جانے نہ دیتے تھے، لیکن ایک وہ وقت آ گیا جب بھی ماں کے پاس جاتے تھے اور ماں یہی پوچھتی تھی، ابھی رکیے گا کہ تم ابھی تک زندہ کیوں ہو، اطمینان سے سنیے گا۔ اب وہ وقت آیا جب حسین نے اجازت دے دی۔ ارے جعفر طیار کی بہادری کے عکاس تھے، علی کی شجاعت کے علمبردار تھے، جب جانے لگے ایک امامہ جعفر طیار کا، ایک امامہ علی کا پہنایا گیا، ننھے ننھے شہزادے گھوڑوں پہ سوار ہو کے مقتل کی طرف آئے ہیں، جنگ کرنا شروع کی عزاداروں۔ اور دوران جنگ ایک بھائی دوسرے سے کہتا تھا بھیا پانی کے قریب نہ جانا، اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ عزاداروں کہاں تک پیاسے جنگ کرتے، ننھے ننھے شہزادے آخر زین سے زمین پہ آئے۔ حسین مقتل میں آئے ہیں زینب کی کمائی لینے کے لیے اور لے کے واپس خیام کی طرف چلے ہیں۔ اب جو خیام میں پہنچے زینب نے دیکھا میرے دل بند آ گئے، میرے لختے جگر آ گئے، دونوں لاشوں کے درمیان، بلا تشبیہ دیکھیے گا میری طرف، دونوں لاشوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ بنائی، شکر کا سجدہ ادا کیا، کہا میرے اللہ میری قربانی قبول کرنا۔ اس دن کے بعد زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا، کوفہ آئی اون محمد کا ماتم نہیں کیا، شام گئی حسین کا ماتم کیا، اون محمد کا نہیں کیا، رہائی ملی حسین کو روئی ہے، اکبر کو روئی ہے، اون محمد کا ماتم نہیں کیا، واپس مدینے آئی ہے، نانا کے مزار پہ آئی، اون محمد کا ماتم نہیں کیا، ماں کے مزار پہ آئی اور آ کے کہا ماں اگر نامحرم نہ ہوتے زینب دکھاتی، ظالموں نے زینب کو کتنا مارا، لیکن عزادارو جب گھر میں آئی ہے نا، اب فطرت ہے ماں کی محبت، جب گھر میں آئی اور وہ حجرہ دیکھا جو اون محمد کا تھا، ارے سر پیٹ لیا، ہائے میرا اون، ہائے میرا محمد، ماتم اون محمد، ماتم زینب، ماتم جب اون محمد نے مولا کو بلایا،